بخاری مسلم اور دیگر کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں کیا ان کے قلبی نسخہ جات موجود ہیں؟ جی موجود ہیں. اگر موجود ہے تو کہاں ہیں وہ؟ اچھا تسی لفڑے نے بیروت میں جناب قلمی نسخے موجود ہیں، اور اب ان کو ڈھونڈنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں کلیم نہیں کر رہا کہ یہ بخاری بدل گیا ہے، میرے پاس اصلی بخاری ہے. قرآن کے قلمی نسخے بھی موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھوایا ہوا نسخہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں موجود ہے، لیکن اگر کہ میں نے اس کو میچ کرنا ضرورت نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان ایک ہی قرآن کلیم کرتے ہیں. اگر کوئی دو طبقے بن جائیں کہ یہ قرآن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، پھر آپ جا کے اوریجنل سے میچ کریں گے نا. تو بخاری پوری دنیا میں ایک ہی کلیم کی جاتی ہے، قلمی نسخے دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ اجماع اور تواتر سے جا رہی ہے. وہ نسخے ختم بھی ہو جائیں نا تب بھی امت ایک کو ہی لے کے چل رہی ہوگی، کیونکہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اجماع پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ویسے نسخے بیروت کے اندر موجود ہیں، قلمی نسخے موجود ہیں. اور اب یہ مخطوطے انہیں کہا جاتا ہے. یہ مخطوطے جو ہیں وہ مصر والی جو الازہر یونیورسٹی ہے نا، آپ پتہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی الازہر ہے، 330 ہجری میں بنی ہے، آج 1439 ہے. 330 ہجری میں الازہر یونیورسٹی بن چکی تھی. اب وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس اور پی ایچ ڈی تھیسس دیے جاتے ہیں نا، ان میں یہ مخطوطوں والے بھی ہوتے ہیں. تو اب الازہر یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے یہ مخطوطے جو ہے نا، ان کی پکچرز کھینچ کے وہ بھی نیٹ پہ اپنی لائبریری میں سافٹ کاپی کی فارم میں چڑھا رہے ہیں کہ جی بخاری کا یہ 800 سال پرانا نسخہ ہے، اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے چڑھا دی ہے. اب وہ نسخہ گم بھی جائے تو سافٹ کاپی تو اویلیبل ہے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ دعائیں دیں انگریزوں کو جنہوں نے یہ کیا. آپ کے بزرگوں نے تو کوئی کیمرہ ایجاد نہیں کیا. سر یہ بزرگوں نے کیا ہے؟ نگاہیں مارتے رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی. ٹھیک ہے نا، مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا، اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، تو کو کتنے پہنچ دے جائے. تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا. بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ اسی سے لیا نا، اور یہ کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تھے مار دیندے، مسئلہ ہی حل ہوتا، بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہو گیا، خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں.
بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگ ہمیں یہ ملے ہیں سارے، ہاں جی اللہ پاک کی ٹرو صحیح تعلیمات پہ چلیں. بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ہنستے کیوں ہیں میرے سامنے؟ بس وہ میں ایک بزرگان دین ہے، ایک بزرگان بے دین بھی ہیں، ایک علماء کرام بھی ہیں، ایک علماء کرائم بھی ہیں. ہم کرام کی بات کر. اچھا کرام. اور یہاں پر میں صرف اصلاح عقیدہ کے لیے، کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے جو ہے وہ دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں، ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ہے ان کافروں نے، یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بتا دیں. خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 71B ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وہ کتابیں کشف المحجوب ہو، حشت بہشت ہو، اسی طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت ہو، حفظ الایمان ہو، اس قسم کی کئی کتابیں جن کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ تو آج تک چھپ رہی ہیں. ان پہ کوئی نگاہ مار کے ان عبارتوں کو غائب نہیں کرتا، کوئی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرواتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا، میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا نا جے کہانیاں کرانیاں بند کرو ان قوم نو. اتنے 100 سال تو کہانیاں کروا رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی. میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں، فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ، وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا. وہ جی فلاں بزرگ تھے، ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے. تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیہ ان کے سامنے لے کر نہیں آتے علمی طریقے سے. اب اس میں یہ رہا وسوسہ کہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب سے کیوں نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتا، تو بھائی اللہ کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ دعوے تو آپ کے بزرگوں نے کیے تھے نگاہ مارنے والے. دیکھیں یزید نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں وہ خانہ کعبے کی حفاظت کا صرف ایک واقعہ یہ صحابہ فیل والا ہوا ہے، اس کے بعد نہ کوئی واقعہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا، نہ ہونا ہے. دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ منصب دیا ہے کہ وہ اپنے کعبے کی حرمین کی حفاظت کے لیے ایفرٹس پٹ کریں گے. یہاں تو حفاظت کیا ہو رہی ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے کعبہ شریف کے اندر سین کے اندر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑا خوش نصیب ہے کعبے مر گیا. تو یعنی لیول دیکھ لو انٹلیکچوئل. آرام موت بندہ مرا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بدنامی کی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں خوش نصیب ہے. تو کوئی فرشتہ نے آگے نہیں اس کو بچایا کہ یہ حرام موت مر رہا ہے، پوری دنیا میں خانہ کعبے کی بدنامی ہوگی، حرمین کی بدنامی ہوگی. بھائی نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی. خانہ کعبے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کئی لوگوں کے پیٹ کٹ کے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں جیب کٹتے کٹتے، ٹھیک ہے. اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ تو بالکل اس کو وہ سپاٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں بدنگاہی کرنے کے لیے. تو دنیا بقدر ایفرٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. یہ ہم نے خود ہی ایفرٹ پٹ کرنی ہے. تو میں یعنی ان بزرگوں کے بارے میں یعنی جو جھوٹے دعوے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں. میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی ہو گیا، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا، بابوں کا ماننے والا، فرقوں کا پجاری بابی بھی نہیں ہوں. میں علمی کتابی مسلمان ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اگر آپ سے بحث کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو ان سے فرمائیے اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہو چلو وہ لے آؤ، یا انبیاء اکرام کے علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ، دلائل کے ساتھ علمی کتابی بات کرو اگر تم سچے ہو. تو علمی کتابی باتیں ہونی چاہیے بجائے جذباتی ڈاکٹرائن کے.